ویورز، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والا واقعہ سناؤں گی کہ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی اور اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بیان کی، جان کر سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گزارش ہے یہ کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بڑی سبق آموز ہے، خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے جو سلائی کڑھائی جیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں نفیسہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے نفیسہ کو قرآن پاک حفظ کروایا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر رہے نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی ان ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ نفیسہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی، اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی۔ ابھی بھی کتنی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بار بار کپڑے سلائی کرنے کے لیے اصرار کیے جا رہی تھیں، لیکن نفیسہ نے 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ ان کے کپڑے نہیں سلائی کر سکتی۔ وہ عورتیں پھر نفیسہ کی منتیں کرنے لگی، نفیسہ دیکھو، انکار نہ کرو، اور تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سلائی کر دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، ہم کسی ایسی درزن کو نہیں دے سکتے جس سے ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں۔ تم تو جانتی ہو تمام گلی محلوں کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلائی کرواتی ہیں، تم کم دامن میں بہت اچھے سلائی کر کے دیتی ہو، کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ نفیسہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہیں اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلائی کر سکتی، ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہی ہو، پنڈی سے اوپر نظر آئے گا، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سلائی کر سکتی ہوں۔ نفیسہ نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں 500 سلائی دینے کے بجائے 1000 جوڑی کی سلائی دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھوں کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت ہی اس کام میں ماہر ہو۔ نفیسہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر کچن اور کھانا بنانے کی طرف چلی گئی۔ نفیسہ کی ماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی تھوڑے پردے دار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سلائی کر سکتی۔ ان دونوں عورتوں کے جانے کے بعد نفیسہ کی ماں نے نفیسہ سے کہا، بیٹی تم کیوں لگی ہو روزی کو دھکا دیتی ہو، آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی، کوئی 4 پیسے آ جائیں گے۔ نفیسہ بولی، اماں میں ایسے ہی بے حیائی کے کپڑے کسی کو سلائی کر کے نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر نفیسہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی، اور اس کی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ جب نفیسہ کوئی بات کرتی تو وہ اس طرح کے جواب دے دیتی، اور انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کاج کیا کرتی تھی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے نفیسہ نے اپنے پورے دہیج کا سامان بنا لیا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے اچھا لڑکا دے کر نفیسہ کی شادی کرا دی، اور وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن نفیسہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح نفیسہ شادی کے بعد اپنی ماں کے گھر پر ہی دوبارہ رہنے لگی، اور اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ نفیسہ کو کپڑے سلائی کرنا پڑتے، وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ نفیسہ پریگننٹ ہو گئی، اب نفیسہ سے کپڑے سلائی کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے پیٹنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا، میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی لیکن مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال رکھتا تھا، جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو نفیسہ کو وہیں بیٹھے چائے بھی بنا کے دیتا، کھانا بھی بنا کے دیتا، باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی نفیسہ کے اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی تھی، شوہر سے بدتمیزی کرنے لگی، بدزبانی کرنے لگی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ کھانا کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، کام ڈھونڈنے چلا جاتا، اور یہ تو اللہ کی مرضی کو کام نہیں مل رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا، نفیسہ کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ نفیسہ کا شوہر اور نفیسہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، اور ادھر نفیسہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی، اور ادھر نفیسہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں نفیسہ کے شوہر کو کام ملا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، اسے بس کام ہی پیارا تھا، لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کیا کرتے تھے، اور وہ اکثر مزدوروں کو گندی گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نفیسہ نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلائی کرواتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے جاتی، اور اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراک سلائی کر لیتی
اور اس کو پہنا دیتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی تھی، کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو نہیں تھی جس سے وہ اپنا زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا صرف بھی شوہر پورا کرتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ آ گیا۔ کچھ یوں نفیسہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہا کہ نفیسہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورے محلہ ان کے گھر میں آ کے اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر کر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پہ تھا کہ جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھند اس نے تالا لگایا، بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ ابھی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ کے پاس لے کے جاتے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کہی ہوئی باتیں بہت یاد آ رہی تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا ہوگا، بن ماں کے کیسے پلے گی، ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا ہے۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کی نیکی کے گن گا رہا تھا اور سب ہی اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک تھی اور پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریفوں میں لگا رہتا تھا۔ نفیسہ کی ماں کا اور اس کے شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نہ ڈھالتے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اس کو دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئیں جہاں کام سے وہ تالا لگا کے آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتی ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا تو اور اب بیٹی کے چلے جانے اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانا بار بار ستا رہا تھا۔ نفیسہ کے شوہر نے نفیسہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھایا ہوا تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا۔ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا وہ اتنی جلدی اچانک چلی جائے گی، نفیسہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس نفیسہ کی ماں یوں بولے چلے جا رہی تھی تو میری بیٹی یہاں بیٹھ کے کپڑے سلائی کر رہی تھی اور یہ سب کیا ہو گیا۔ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ نفیسہ کی ننھی بیٹی بھی باپ کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی اور نفیسہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے دن کام پر جائے۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بھی بہت ناڈھال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی نفیسہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چابیاں کہاں چلی گئیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں اس نے اپنے جیب میں ہی رکھی تھی۔ نفیسہ کی ماں اپنے داماد کا پریشان چہرہ دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی صابر بیٹا کیا بات ہے؟ صابر نے اپنی ساس کو بتایا کہ ماں جی میری جیب میں چابیاں تھیں اور وہ کہیں گر گئی ہیں، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی ہیں یا قبرستان میں۔ اسی وقت صابر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا اس وقت کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئیں۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی ذلیل آدمی تھا۔ اس نے تو صابر کو چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ ذرا سی چابیوں کے گم ہوتی ہی اس نے تو اس کی جان ہی لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ ان کے کاموں کی فکر رہتی۔ ابھی صابر یہی سوچ رہا تھا ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا کہ صبح بندے کام پر لگنے ہیں، تم مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ تاکہ باقی میں کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر صابر کا حلق خشک ہو گیا اور یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں سویرے پہنچا دوں گا۔ اب اسے راتوں رات میں ہی چابیاں تلاش کرنی تھیں۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا اور رات کے 1 بج رہے تھے۔ نفیسہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر رات کے 1 بجے قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا اور اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور واقع تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی کہ وہ قیمتی چابیاں تھیں، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی۔ ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 2 بجے قبرستان میں پہنچ گیا۔ عجیب سی موت کی وحشت تھی۔ نفیسہ کے شوہر صابر کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفنایا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے
پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی اور اس کا مقصد اپنی چابیوں کا حصول ہی تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا حصہ ہی کھودا تھا تو سمیر وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کوئی کفن چور ہو؟ نفیسہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنی جیب کی طرف کی تو سمیر کہنے لگا، تو تم وہی ہونا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا ہے؟ نفیسہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میرے جیب سے قبر میں گر گئی۔ وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں، برائے مہربانی آپ ہی میری مدد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گورگن تھا نفیسہ کے شوہر کی مدد کرنے کا، اور دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود۔ نفیسہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابیاں ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح سے کھل چکی تھی۔ جب نفیسہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو نفیسہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے اور آج جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی اور ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا ہو رہا ہے؟ نفیسہ کے شوہر کو تو خود ہی یقین نہیں آ رہا تھا، جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ ہے، اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ نفیسہ تو بہت اچھی اور نیک تھی، اس کی نیکی کا تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا، اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ میر نے کہا کہ تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھا ہے نا کہ اس کا یہ عذاب ختم ہی نہیں ہو رہا، اور وہ کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، کوئی ایسا گناہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو۔ نفیسہ کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں۔ صابر نفیسہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرا چین سکون سب ٹوٹ گیا ہے، ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نفیسہ کی ماں گھبرانے لگی، پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، تم اتنی رات تک کہاں؟ صابر نے بتایا کہ وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا ہے میں ساری زندگی سکون کا سانس نہ لے سکوں۔ نفیسہ کی ماں بھی ڈر گئی، کہنے لگی، پہیلیاں نہ بجھاؤ، پھر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے۔ پھر صابر نے روتے ہوئے بتایا، جب نفیسہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کو تلاش کیا جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں، نفیسہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نفیسہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح سے چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے، وہ بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹکی ہوئے ہوں، جبکہ باقی جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورگن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے جو صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ صابر روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی ہوئی تھی، وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، برائی نہیں کیا کرتی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ نفیسہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسی ہی ساری رات روتے روتے گزار دی اور اللہ تعالیٰ سے نفیسہ کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی کہ مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری بات بتاؤ اور پتہ کرو کہ معاملہ کیا ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امام صاحب بہت ہی نیک پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ صابر کو بھی یہ بات مناسب لگی اور اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا ہے تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ صابر نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ میں نفیسہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صابر امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور نفیسہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروائی۔ امام صاحب پوچھنے لگے کہ بتاؤ اماں، نفیسہ کیسی تھی، کہیں یہ چغلیاں تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب کہا کہ نفیسہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگی ہوئی لیس وغیرہ۔ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نفیسہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی، اور جو کچھ کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر ہی لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو کہ ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ اس کے منہ کو ہی عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں یعنی بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہاں امانتوں کا ہی کوئی معاملہ ہے۔ نفیسہ بیٹی کی نیکی سے خود ہی واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی نفیسہ کو اچھی طرح سے جانتے تھے، ان کے پاس تو نفیسہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کرتی تھی، اور ایسی بات بتاؤ جس کا تعلق نفیسہ کے ہونٹوں سے ہو۔ نفیسہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اس کی ایک عادت سے مجھے بہت چڑ تھی، وہ کھینچی کے بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ذرا سا ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا اسے وہ چبا کر باہر نکال دیتی تھی، لیکن بار بار وہ کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے ہی دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اس دھاگے کو منہ میں چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، یہ عذاب دھاگے کے ذریعے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب نفیسہ کی موت ہوئی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی تھی اور اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی، شاید اس کی موت کا واقعہ
وہ دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور دھاگے کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑے کی سلائی کے پیسے دیتا ہے، اور ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیز بھی واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بس آپ لوگ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی نفیسہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے نفیسہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے اس سے معافی مانگیں۔ یہ نفیسہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بس یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے نفیسہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے نفیسہ کپڑے سلائی کرتی تھی، اور سب کو نفیسہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر نفیسہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے۔ سب نے اسے اس کے لیے معاف کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے، اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانتوں کا تھا، شاید اس لیے نفیسہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ نفیسہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے نفیسہ کو معاف کر کے چلے گئے، اور رات نفیسہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا کہ صابر جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس قبر کو لازمی کھولو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کی پیچھے اصل وجہ کیا ہے، کیا واقعی ایک ذرا سا معمولی سا دھاگا عذاب کی وجہ بن سکتا ہے۔ اسی رات صابر بھی گرگن کے پاس گیا، ان دونوں نے مل کر قبر کھول دی تو دیکھا کہ نفیسہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور صابر کی چابیاں بھی قبر میں تھیں۔ صابر نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر واپس بند کر کے وہ گھر واپس آ گیا اور نفیسہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی پر سے عذاب ہٹ گیا ہے، اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو یہ لوگ جان کر حیران رہ گئے کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کیا اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانتوں کے معاملے میں چوکنا ہو گیا، کسی کے پاس کسی کی ذرا سی بھی چیز ہوتی وہ فوراً واپس لوٹا جاتا۔ نفیسہ تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ نفیسہ کی بیٹی اور نفیسہ کا شوہر ماں تینوں ہر وقت اسے بار بار یاد کرتے تھے۔ نفیسہ تو پھول تھی، اس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے، اور وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، اور وہ اب جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر بھی اس کا ریشہ منہ میں ہی رہ گیا۔ نفیسہ نے چبا کر تھوک دیا تھا، لیکن اکثر عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بہت سی عورتیں خود منہ سے دھاگے کو توڑتی ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا۔ یہ ذرا سا دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے، معاملہ قبر تک جائے گا اور اس ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اور آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام پر ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدا را ایسی کوئی غلطی نہ کرے، امانتوں میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔